آج کا ہمارا ٹاپک ہیبیٹیٹ میں تبدیلیوں کا باعث بننے والے عوامل ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ روشنی، ہوا، پانی، ماحول کے بے جان عوامل ہیں۔ ان عوامل میں تبدیلیاں ہیبیٹیٹ کی آبادی میں تبدیلیوں کی وجہ بنتی ہیں۔ کچھ دوسرے قدرتی عوامل اور انسان بھی ہیبیٹیٹ کی تبدیلیوں کا باعث بنتی ہیں۔ سورج کی دھوپ پر انرجی کا بنیادی ذریعہ ہے، یعنی سب سے بڑا بنیادی ذریعہ جو ہے وہ سورج کی دھوپ۔ پودے سورج کی انرجی استعمال کر کے اپنی خوراک بناتے ہیں۔ زمین پر موجود زندگی کا تمام اشکال خوراک کے لیے بلا واسطہ یا بلا واسطہ سبز پودوں پر انحصار کرتی ہیں۔ انہیں اپنی بقا کے لیے بھی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ روشنی کی شدت کسی ہیبیٹیٹ میں پودوں کی تعداد کو متاثر کرتی ہے۔ ہیبیٹیٹ میں پودوں کی تعداد کم ہونے کے نتیجے میں جانوروں کی تعداد کو کم کر سکتی ہے۔ زیادہ تر پودوں اور جانوروں کو اپنی بقا کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہیبیٹیٹ میں تبدیلیوں کا باعث بنتی ہیں۔ ٹمپریچر بھی کسی ہیبیٹیٹ کی آبادی میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا سورج کی دھوپ، اور اب ٹمپریچر کسی بھی ہیبیٹیٹ کی آبادی میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ ٹمپریچر میں غیر معمولی تبدیلی ہیبیٹیٹ کو متاثر کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر گرم پانی میں آکسیجن کم ہوتی ہے۔ جب پانی گرم ہو جاتا ہے تو آبی جانوروں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ پانی زندگی کے لیے لازمی ہے۔ جہاں پانی زیادہ ہو وہاں جاندار بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ کسی ہیبیٹیٹ میں پانی کی دستیابی اور اس کے جانداروں پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اس کے بعد ہجرت یعنی مائگریشن۔ پہلے سورج کی دھوپ، ٹمپریچر اور پھر ہجرت ایک ایسا عامل ہے جو کسی ہیبیٹیٹ کی آبادی کا سائز تبدیل کرتا ہے۔ اور جب افراد کسی نئے علاقے میں آتے ہیں تو اس علاقے کی آبادی کا سائز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جاندار رہنے کی موزوں جگہوں کی تلاش میں ہجرت کرتے ہیں۔ خشک سالی، سیلاب، زلزلے وغیرہ جیسی قدرتی آفات ہیبیٹیٹس میں تبدیلیاں لا سکتی ہیں۔ خشک سالی آگے ہے خشک سالی۔ خشک سالی وہ حالت ہے جو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کسی علاقے میں ایک لمبے عرصے تک بارش نہ ہو۔ تالاب یا ندیاں خشک سالی کے دوران خشک ہو سکتی ہیں۔ تالاب میں رہنے والے زیادہ تر پودے اور جانور مر جاتے ہیں یا دوسرے تالابوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ خشک سالی سے متاثرہ علاقے کچھ فصلیں پیدا نہیں ہوتی۔ جب کسی علاقے میں لمبے عرصے تک بارشیں ہوں تو اس علاقے میں سیلاب آ سکتا ہے، اور سیلاب کے دوران بہت سے پودے اور جانور مر جاتے ہیں، دوسری خشک جگہوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات آسمانی بجلی کسی جنگل کے درخت پر گرنے سے جنگل کی آگ کا باعث بن جاتی ہے۔ پودے اور درخت جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں کچھ جانور مر جاتے ہیں، دوسری محفوظ جگہوں پر چلے جاتے ہیں۔ جنگل کو دوبارہ اگنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ ایک پوائنٹ ہے زلزلے۔ زلزلہ بھی ایک ایسی کیفیت ہے جو کہ ہمارے ماحول کو چینج کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے۔ زلزلے سطح زمین کے اچانک لرزنے سے آتے ہیں۔ زلزلے کسی ہیبیٹیٹ کو بڑی تیزی سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ 8 اکتوبر 2005 میں ایک شدید زلزلے نے پاکستان بھر میں وسیع علاقے کو تباہ کر دیا تھا۔ اس میں 70,000 سے زیادہ لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے تھے۔ جانور اور پودوں کی ایک بڑی تعداد بھی برباد ہو گئی تھی۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے ہیبیٹیٹ میں تبدیلیوں کا باعث بننے والے عوامل کو دیکھا، جس میں سورج کی دھوپ، روشنی کی شدت، ٹمپریچر، ہجرت، خشک سالی اور زلزلے وغیرہ شامل تھے۔